امام علی مقام سیدنا امام حسین کے صدقہ طفیل میں عم محترم میرے چچا حضرت علامہ شہزادہ غوث الورا خطیب دکن پیر سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد ہم نے کوشش کی اور ہماری یہ خواہش تھی خانوادے کی کہ آپ کی فاتحہ خوانی کی جائے اور آپ کی تقریب زیارت کی جائے، تو اسی میں اس کو ضم کر لیا گیا۔ الحمدللہ قرآن خوانی کے بعد، ختم قرآن کے بعد بڑے صاحب نے آپ پر فاتحہ خوانی کی ہے آپ حضرات کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقینی طور پہ خطیب دکن شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ پیر سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی نور اللہ مرقدہ عم مکرم عم محترم بڑی ایک عظیم الشان شخصیت کا نام تھا۔ ہندوستان کی ایک بے انتہا عظیم شخصیت تھے آپ، بہت عظیم علمی و روحانی شخصیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ چیزوں سے نوازا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ دفاع اہل بیت کے اندر جو آپ کا کارنامہ ہے، دفاع اہل سنت والجماعت کے حوالے سے جو آپ کا کارنامہ ہے، وہ ناقابل فراموش ہے۔ آپ یقینی طور پہ اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے، اور عامت المسلمین کے لیے آپ نے جو اپنی خدمات انجام دی ہیں بحیثیت ایک معلم، ایک مناظر، ایک خطیب، ایک مصلح اور ایک مبلغ کے، وہ ناقابل فراموش ہے۔ آپ سادات کرام کے ایک درہ نایاب تھے، اہل سنت والجماعت کے فرد فرید تھے، آپ اہل بیت اطہار کے ناموس کے محافظ رہے۔ ساری زندگی آپ نے بے باکی کے ساتھ جو بات کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ موقع فراہم فرمایا، بڑا عرصہ پہلے، غالباً آج سے 50 سال قبل، کہ آپ حضور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عزیز ساتھیوں میں تھے، اور نوجوانی کا غالباً وہ وقت تھا ہوگا، اور ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ جب آپ نے نارتھ انڈیا کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے، دین متین کی نالج حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے کوششیں کی، تبودع کی، تو سر فہرست جو آپ کو مورل سپورٹ، اور جو ہوتا ہے نا کہ ایک اچھا ساتھی اپنے دوست کے لیے اچھا سوچتا ہے، اس کے مستقبل کے لیے اچھا سوچتا ہے، اس کے خانوادے کے لیے اچھا سوچتا ہے، اس سلسلے میں الحمدللہ حضور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور بدر ملت نے بڑا پیش ہو کر آپ کا ساتھ دیا، آپ کو مورل سپورٹ کیا، اور آپ کی ہمت افزائی فرمائی۔ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ 6 7 8 سال کا عرصہ مجھے گھر سے دور رہنا ہوگا مکمل طور پہ، اور پھر صاحبزادگی آپ جانتے ہیں خانوادے کی یہ ایک نزاکتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اب یہ انتہائی آپ کو مجاہدانہ زندگی گزارنا ہے، 7 8 سال 9 سال، تو الحمدللہ اس وقت کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی مورل سپورٹ کریں اور ہمت دلائیں۔ الحمدللہ اس وقت بھی حضور قبلہ والد گرامی شہزادہ غوث الورا حضور بدر ملت نے بہت آپ کا ساتھ دیا، اور دونوں میں بڑی محبتیں، بے انتہا بے تکلفی، اور الحمدللہ ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ رات بھر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اوپر گفتگو آپ بزرگوں کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، اور بڑے شفیق تھے۔ آپ کے کارناموں میں، بہت عظیم کارناموں میں یہ ہے کہ کئی مساجد جو اہل سنت والجماعت سے چھوٹ گئی تھی، آپ نے الحمدللہ اپنے دم خم پہ ان مساجد کو اہل سنت والجماعت کی انتظامیہ کے تحت لایا۔ بڑی بے باک شخصیت تھی، اور اگر میں یہ کہوں
کہ وہ شیر اہل سنت ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا، وہ حقیقی طور میں شیر اہل سنت ہے۔ کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنا بڑا سیٹ آ جائے، کتنے بڑے کوئی عہدیدار ہو جائے، اگر حق کی بات کرنی ہے بالخصوص عقیدے کی بات تو پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ پھر میرے کہنے سے یہ بات میں میرا نقصان ہوگا یا فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا۔ الحمدللہ کئی سینکڑوں مساجد کو آپ نے اہل السنہ والجماعہ کی انتظامیہ میں دلوایا، اور آج سے 30 35 40 سال قبل صرف ڈیفینسو موڈ کے اوپر بات ہوتی تھی، اہل السنہ والجماعہ اپنی بات کرتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ الحمدللہ اور بھی بزرگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، ان کا نام بھی سر فہرست ہے ان کے ساتھیوں کے لیول کے علماء اور مشائخ کے اندر، کہ آپ نے اوفینسو ہو کر جب کلام کرنا شروع کیا تو یقینی طور پہ پھر وہابیہ اور بدعقیدہ لوگ پھر چہرے چھپاتے ہوئے بھاگنے لگے، اور طریقہ کار بھی صحیح ہے۔ اب یہ بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ ارے دیکھیے ہمیں جو ہے نرمی سے بات کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کے اوپر لعن طعن نہ کریں، کسی کی برائی بیان نہ کریں، چاہے وہ کچھ بھی کہے، وہ سرکار کی گستاخی بھی کرے تو ہم ان کو سمجھائیں، ان کو کوشش کریں، لیکن یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے بات۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی تک بات آ جائے، تو ابی لہب جو تھا رشتے میں تو سرکار کا چچا لگتا تھا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب اب یہاں آپ بیٹھیں گے، اب میں کلام کروں گا، میں کلام کروں گا، میں آپ کا دفاع کروں گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابی لہب تو نے میرے محبوب کی طرف گستاخی کی ہے، تیرے ہاتھ پیر شل ہو جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو سنت الہیہ ہے، بلکہ بزرگوں نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ جو سجدے کی ترکیب ہے نا، سجدے کی جو ترکیب ہے کہ جب اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی، تو اس کے اوپر شکر بجا لانے کے لیے سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا تو دیکھا کہ وہ ابلیس اکڑ گیا تھا، ایک ہی سجدے پہ اکڑ گیا، تو پھر دوسری مرتبہ اس بدبخت کو جلانے کے لیے پھر سجدہ مارا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدبخت کے اوپر یہ کلام کرنا اور بدعقیدہ کے اوپر، سرکار کے گستاخوں کے اوپر کلام کرنا اور اہل سنت والجماعت کا دفاع کرتے ہوئے ان کی پولیں کھولنا، یہ بھی بزرگوں سے ثابت ہے اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ حقی بیان نہیں کریں گے۔ تو الحمدللہ اس میں آپ نے بہت کام کیا اہل سنت والجماعت کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ انڈیا کے علماء میں شاید اکا دکا علماء ہیں جنہوں نے سارے انڈیا کا سفر کیا ہے، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو، کشمیر ہو، مہاراشٹرا ہو، کرناٹکا ہو، کیرلا ہو، ہر جگہ الحمدللہ آپ نے دعوت قبول کی اور دین کے پرچم کو بلند فرمایا۔ بڑی عظیم شخصیت تھے، بڑے ہم سے روابط تھے، ان کے صاحبزادگان سے بھی ہمارا بڑا تعلق رہا ہے، اور رات میں جب کبھی صاحبزادگان نہیں ہوتے تو میرے ٹین ایج میں روزانہ ملاقاتیں ہوتی، تو رات بھر اگر ان کے صاحبزادگان نہ بھی ہوتے تو میرے ساتھ ہی وہ کلام کرتے اور بڑی جو ہے باتیں اور ایسے نکات بیان کرتے کہ وہ یقینی طور پہ تو ایک محقق کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور فردوس بری میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کروڑوں برکتوں کا نزول ان کے قبر پہ فرمائے۔ عزیزان محترم،